أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کا نازل کردہ اور رسول کا لایا ہوا جو دین ہے اور دین کی جتنی باتیں ہیں چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہیں. میں مثال پہلے بھی دے چکا، مسواک بھی اگر اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ بھی کفر ہے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اس کا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اہل دین کا مذاق اڑانا. اہل دین یعنی ان میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں. یہ دونوں قسم کے لوگ، ان کا مذاق اڑانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا ہے. کچھ منافقین غزوہ تبوک سے واپسی پر آپس میں کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرہ تھے، بڑے بڑے حافظ قرآن تھے، ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا تھا کہ ہماری یہ قاری جتنا بڑے پیٹو ہیں، جتنے بڑے جھوٹے ہیں اور لڑائی کے موقع پہ جتنے بڑے بزدل ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ایک نے بات کہی اور باقی سارے جتنے تھے اس کے اوپر ہنس پڑے. تو گویا سارے لوگ جو ہنسے تھے، سارے لوگ جو موافق ہوئے تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے نہ بناؤ، تم لوگ مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو، چھٹی وہ چیز جس کی وجہ سے بندہ مذہب اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، جسے ناقض اسلام کہا گیا ہے، اسلام کے منافی چیز کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے دین کے کسی حکم کا یا ثواب و عذاب کا مذاق اڑائے، وہ بھی کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان اس کی دلیل ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ساتھیو، یہاں پر تین مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مذاق اڑانے میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے تئیں ہمارے اور آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کسی طرح کم درجے کا ہے. فرق علماء کرتے ہیں مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں. مذاق کرنا کچھ حدود کے ساتھ، کچھ قیود کے ساتھ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مذاق اڑانا یہ اس کی 5 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ کا مذاق اڑانا، دوسری قسم ہے کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، تیسری چیز یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اہل دین کا مذاق اڑانا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین میں جو ثواب اور عقاب بیان ہوا ہے اس کا مذاق اڑانا. یہ چاروں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور یہ ساری باتیں کفر ہیں، البتہ بعض سے زیادہ کبھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ بہت ہی قبیح چیز ہے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو جناب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ذات ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے بارے میں انسان مذاق کرنے کا بھی تصور نہیں. ایک مذاق اڑانے کی بات ہے،
مذاق اڑانے کی بات ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، اسی طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ دین کے مذاق کے بارے میں ہے کہ یعنی دین سے جو چیزیں ثابت ہیں، یا مثال طور پر نماز دین ہے، اس کا نماز کا کوئی مذاق اڑائے، روزہ دین ہے، کوئی روزے کا مذاق اڑائے، حج کرنا دین ہے، کوئی حج کا مذاق اڑائے، اسی طریقے سے پردہ کرنا عورتوں کا یہ دین ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے، داڑھی رکھنا یہ دین ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے۔ تو دین کا مذاق اڑانا، دین کی کوئی بھی چیز، اس کی چھوٹی چیز یا بڑی چیز کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اہل دین کا مذاق اڑانا۔ اہل دین یعنی ان میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دین کے میں جو ثواب اور عقاب رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ثواب رکھا ہے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر عمل جس سے منع کیا ہے اس کا عقاب بیان کیا ہے، اس کا عقاب بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طرح۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اس کا مذاق اڑانے لگے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ارے بھائی روز آنا تم قرآن مجید کے کم سے کم ایک صفحے کی تلاوت کر لیا کرو، ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ تو کوئی کہ مذاق کرتے ہو، میں کیا کروں گا اتنی نیکیاں لے کر، کہاں رکھوں گا، میرے نام تو جگہ ہی نہیں رہ جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں بہت سی عام ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عذاب کا، عقاب کا، یعنی آپ کہیں کہ ہاں بھائی اس کے اوپر جو ہے، یعنی کسی سے کہیں کہ جو ہے دیکھو یہ جو ہے اس کی وجہ سے آگ پر جلنے کا عذاب مل سکتا ہے تم کو، تو کہے ہاں اسی لیے تو میں تیاری کرتا ہوں اس دنیا ہی میں سگریٹ پی کر کے اپنی عادت بنا لے رہا ہوں تاکہ ہمارے اوپر آگ اثر نہ کرے۔ تو اس قسم کی چیزوں کا دین کے جو ثواب ہیں، عقاب ہیں، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی انسان کو مذہب سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جہاں علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین، ان میں یہ چاروں چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کا نازل کردہ اور رسول کا لایا ہوا جو دین ہے، اور دین کی جتنی باتیں ہیں، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہیں۔ میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، مسواک بھی اگر اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بھی کفر ہے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اہل دین جو ہیں، اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہیں، اس لیے کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقرر کی، کسی واعظ کی نقل اتارتا ہے، چند بچوں کو جمع کر کے ڈنڈا لے لیتا ہے اور کرسی پر بیٹھتا ہے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے دین کے جو ثواب اور عقاب ہے، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے اور مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی ایک مسلک میں نہیں، تمام مسلک کے اندر متفق علیہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور واضح کر دوں کہ دیکھیے، کوئی بھی انسان مذاق اڑاتا ہے تو اس کی 3 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اس کے اوپر عقیدہ بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا، کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص روزہ ہے، کسی کے سامنے ذکر ہوا کہ ارے فلاں آدمی بھائی بہت روزہ رکھتے ہیں، تو مذاق کرتے ہوئے کرے کیا کریں، ان کا تھوڑا سا کھانا بچ جاتا ہے، اس طریقے سے 1 وقت کا 2 وقت کا ان کا کھانا بچ جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے یہاں لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص نمازی تھا، وہ اپنی سسرال میں جاتا ہے، وہ وضو کر رہا تھا تو اس کی ساس نے کہا بیٹا تم وضو کیوں کر رہے ہو؟ کہا ارے مغرب کا ہو جائے نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے بیٹا تم اپنا گاؤں چھوڑ کر کے ہمارے گھر آ جاؤ، یہاں نہ اللہ ہے نہ اور کوئی چیز ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں زبان زدے خاص و عام ہیں،
قرآن کا مذاق، قرآنی آیات کا مذاق، یعنی ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر بہت سے اہل علم بھی جو اپنے کو کہتے ہیں، میں علماء نہیں کہتا لیکن جو اپنے کو اہل علم کہتے ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک مبتلا ہیں۔ تو یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص مذاق اڑا رہا ہے دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو بارے میں سمجھتا بھی ہے کہ ہاں وہ ایسے ہی ہے۔ جس طریقے سے منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے صحابہ کرام میں جو قاری اور حافظ اور عالم لوگ تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قاری اور حافظ لوگ جتنے پیٹو ہیں، جتنے بزدل ہیں اور زبان کے جتنے جھوٹے ہیں، ہم نے اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی دل سے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس کو بھی اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان قصدن یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ نماز کے حق ہونے کا، روزہ کے حق ہونے کا یقین رکھتا ہے، عورت کے پردے کا حق ہونے کا یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، داڑھی کا حق ہونے کا یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، اگرچہ بطور جھوٹ ہی کے ہو، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اور اگر بغیر ارادہ کے کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا نہیں تھا کہ یہ مذاق ہے اور ایسا کر دیا، تو علماء کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو یہ تم راعنا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر کے آپ کا مذاق، راعینا کہہ کر کے، میرے چرواہے، میرے خادم کہہ کر کے گویا اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم راعنا نہ کہو اللہ کے رسول کو، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے استہزاء کی تین صورتیں ہیں، ایک عقیدے کے طور پر ہوئے اور ایک بغیر عقیدے کے ہے اور تیسرے غلطی سے ہے۔ تو غلطی سے جو ہوگا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، باقی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرنے والا ہے۔ تیسری چیز ہم یہاں پر یہ بتا دیں کہ ایک اور چیز ہے، بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک استہزاء اور مذاق صریح الفاظ میں ہوا کرتا ہے، جیسے ہمارے ماحول میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، میں اگر اس کی مثالیں دیتے چلوں تو بات لمبی۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک شخص داڑھی چلا رہا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ ارے بھائی داڑھی نہ چلاؤ، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کہا تم کیا بات کرتے ہو، قرآن مجید میں ہے کہ داڑھی چلاؤ۔ وہ کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، یہ کلا ہے، یعنی اس کو صاف کرو، نعوذ باللہ من ذلک، یہ مذاق ہے، یہ صراحت المذاق ہے۔ اس قسم کے کتنے مذاق ہمارے اور آپ کے ہاں یعنی بالکل زبان زدے خاص و عام ہے، جس کے اندر عوام کو تو چھوڑیے بہت سے خواص اور مدرسے کے طلبہ اس کے اندر مبتلا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو صراحتاً نہ ہو بلکہ کنایتاً ہو، اس میں بھی بہت سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں کوئی ایسا خطیب کھڑا ہوا جس کی باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں، لیکن اس کی باتیں حق ہیں، وہ تقریر کر رہا ہے، اور آپ اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ہونٹ کے اشارے سے، زبان کے اشارے سے اپنے ساتھی کو سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو علماء کہتے ہیں یہ چیزیں بھی کفر کے اندر داخل ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے استہزاء کی مجلس میں حاضری بھی ناجائز اور حرام ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ استہزاء یعنی جہاں پر دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس مجلس میں حاضر ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس مجلس میں حاضر ہے تو اس کا انکار کرے، انکار واجب ہے، اور اگر انکار نہیں کر سکتا ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنا نہیں ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ اس پر ہنسنا اور یہ ظاہر کرنا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بڑے کے لیڈر صاحب ہیں یا مالدار ہیں، وہ کسی عالم کا کسی حافظ کا مذاق اڑا رہے، کوئی لطیفہ چھوڑ رہے ہیں، تو ہم ان کی مجلس میں ان کی رعایت میں رہ کر کے ہم بھی مسکرا دے رہے ہیں، اگرچہ ہماری وہ نیت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ چیز بھی کفر ہے، یہ چیز بھی کفر ہے۔ اور ہمیں اس واقعے کو سمجھنا چاہیے جو واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا کہ کچھ منافقین غزوہ تبوک سے واپسی پر آپس میں کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرہ تھے، بڑے بڑے حافظ قرآن تھے، کہا تھا کہ ہمارے ان میں سے ایک نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ ہمارے یہ قاری جتنا بڑے پیٹو ہیں، جتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور لڑائی کے موقع پہ جتنے بڑے بزدل ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک نے بات کہی اور باقی سارے جتنے تھے اس کے اوپر ہنس پڑے، صرف ایک صحابی عوف ابن مالک کو چھوڑ کر کے۔ عوف ابن مالک نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو منافق ہے، تیری بات میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں۔ تو گویا سارے لوگ جو ہنسے تھے، سارے لوگ جو موافق ہوئے تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، تم لوگ مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس پر ہنسنا اور یہ ظاہر کرنا کہ گویا مجھے اس پر کوئی اعتراض، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے خاموش رہنا، اگر یہ شخص جاہل تھا تو امید ہے کہ قابل معافی رہے گا، اور اگر وہ عالم تھا کہ یہ کام ناجائز ہے تو اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں تمہارے بعد یہ تمہارے کتاب میں تمہارے اوپر یہ چیز نازل ہو چکی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، انہیں منع کرو کہ یہ بات چھوڑو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا نہ کیا، ان کا ساتھ دیا، تو انکم اذا مثلہم، تم بھی اس وقت پھر تو تم انہی کے طریقے سے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ گویا مذاق اڑانے والا، اس پر تائید کرنے والا، بیٹھ کر کے سننے والا، ہر ایک کو اوپر شریعت نے ایک حکم لگایا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء، دعات، حافظ قرآن، عبادت گزار، ان کا مذاق اڑانا دو قسم کا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ان کی ذات کا مذاق اڑانا، ان کے کسی عادت کا مذاق اڑانا، ان کے جسم کی کسی کیفیت کا، جیسے لنگڑے ہیں یا لولے ہیں یا کانے ہیں یا گنجے ہیں، ان کی داڑھی بڑی بے ڈھنگی ہے کیسی، یعنی اس قسم چیزوں کا مذاق اڑانا یہ کفر تو نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے طور پر نہیں مذاق، ان کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، بلکہ یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں جب ہے تو اہل علم کے بارے میں بدرجہ اولا کبیرہ گناہ میں داخل ہوگا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عام لوگوں کا مذاق اڑانے سے صرف ان کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن اگر ان کا مذاق اڑایا گیا تو اس سے ان کی اہمیت گھٹے گی، اور جب ان کی اہمیت گھٹے گی تو جس دین کے حامل ہیں یہ، جس دین کے داعی ہیں یہ، جس دین کے مبلغ ہیں یہ، اس کی اہمیت گھٹے گی، لوگ انہیں حقیر سمجھیں گے اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص علماء کا، حفاظ کا، دعات کا مذاق اس لیے اڑاتا ہے کہ وہ عالم ہیں، وہ حافظ ہیں، دین کے داعی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے عالم ہونے کی وجہ سے، ان کے حافظ اور قاری ہونے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ کفر ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کافروں اور منافقوں کی صفت ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ المؤمنون میں فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت دن جہنمیوں سے اور ظالموں سے کہ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت وہ کیا کہتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں لہذا تو ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو کیا ہوا تھا؟ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا. حتی انسوکم ذکری، اور میرے ذکر کو تم بھول چکے تھے. وکنتم منہم تضحکون، ان پر تم ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم بما صبروا، آج ہم نے ان کے اس صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں اور تم کو جہنم میں ڈال دیا ہے. تو گویا علماء کا، حفاظ کا، دعات کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ دین کے داعی، دین کے مبلغ ہے، اس لیے مذاق اڑانا یہ کفر کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس کفر سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله